السلام علیکم، امید ہے کہ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منی مینجمنٹ۔ زندگی کے ہر کام میں منی مینجمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فوریکس کے اندر اس کی منی مینجمنٹ کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فوریکس دنیا کا سب سے تیز ترین کام ہے۔ اس میں انسان نفع بھی بہت تیزی سے کما سکتا ہے اور نقصان بھی بہت تیزی سے کر سکتا ہے اگر اس کی منی مینجمنٹ خراب ہوگی۔ اس طرح ایک چائنیز کہاوت ہے نا کہ کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو اور آپ کے سارے انڈے ٹوٹ جائیں۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو اس کا رول یہی ہوتا ہے، اگر آپ منی مینجمنٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ کو مسئلہ ہوگا۔ فوریکس میں منی مینجمنٹ اگنور کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اس میں آپ کو ہائی لیوریج ملتی ہے، یعنی کہ آپ کئی گنا اپنی اماؤنٹ سے کئی گنا زیادہ کا کام کر سکتے ہیں۔ تو جب فائدہ اس نوعیت کا ہوتا ہے، اگر ہماری ٹریڈ غلط جائے تو نقصان بھی اسی نوعیت کا ہوگا۔ فوریکس کے اندر منی مینجمنٹ کو بیک بون یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ فوریکس ٹریڈنگ کے اندر دنیا کے ہر کام میں جب بندہ نیا جاتا ہے تو وہ اس کام میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ شروع میں ہر بندہ غلطی کرتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کام کو لے لیں، نیا بندہ اس میں غلطیاں کرے گا۔ فوریکس میں کیا ہوتا ہے، ہم غلطی ہی اسی نوعیت کی کر بیٹھتے ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ کو زیرو کر لیتے ہیں۔ ٹریڈ غلط لگانا ایشو نہیں ہے، ٹریڈ ہر کسی کی غلط ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ کوئی بھی میتھڈ سیکھ لیں، کوئی بھی اسٹریٹجی سیکھ لیں، اس کی وننگ ریشو 80% ہوگی، 90% ہوگی، 70% ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے جو کہ 100% وننگ ریشو کے ساتھ چلے۔ مارکیٹ نے ایک نہ ایک دن آپ کے خلاف جانا ہے۔ وہ آج بھی ہو سکتا ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 ہفتے بعد ہو سکتا ہے، 3 ہفتے بعد ہو سکتا ہے، 1 ماہ بعد ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن مارکیٹ آپ کے خلاف جائے گی۔ وہ دن جو ٹریڈر کے امتحان کا ہوتا ہے۔ اگر ہماری رسک کیلکولیشن ٹھیک ہوگی تو ہمیں کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ مارکیٹ جتنی بھی آپ کے خلاف چلی جائے، آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہماری رسک کیلکولیشنز کیا ہونی چاہیے؟ مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ہے، اس کے پاس $1000 کا اکاؤنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ میکسیمم 5% نقصان رسک کے ساتھ کام کرے، یعنی کہ اس کی تمام ٹریڈز اتنی ہوں کہ وہ 5% نقصان پہ ساری ٹریڈ کلوز ہو جائیں۔ مارکیٹ جتنی مرضی گڑبڑ کر لے، اوپر نیچے ہو جائے، اس کی ساری ٹریڈ اس کے خلاف جائیں تو اس کا $50 سے زیادہ کا نقصان نہ ہو۔ اگر آپ کا میتھڈ ایسا ہے تو فوریکس میں آپ کامیاب ہیں، کبھی بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ یہاں پہ ہم مسئلہ کیا بناتے ہیں نئے لوگ؟ ٹریڈ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ آتا ہی سے ہی ٹریڈ لگانے لگ جائے۔ ٹریڈ نئے بندے سے زیادہ غلط لگتی ہیں۔ ذرا بندے کا جب ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو غلط ٹریڈ ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ۔ نئے بندے کی 10 میں سے 5 ٹریڈ اگر سٹاپ لاس ہٹ کریں، 5 ٹی پی ہٹ کریں، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، مسئلہ کہاں پہ بنتا ہے؟ ہم جو ہمارے فائدے میں ٹریڈ آتی ہے اس کو جلدی کلوز کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ وہی ٹریڈر لانگ ٹرم کامیاب ہوگا، یہ میری بات آج کی نوٹ کر لیں۔ ہمیشہ دنیا میں وہی ٹریڈر کامیاب رہے ہیں جنہوں نے چھوٹی لاٹ سائز سے زیادہ پرافٹ بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹا لاٹ سائز آپ کے خلاف جائے گا بھی تو آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا۔ بڑی لاٹ سے آپ نے آدھی لاٹ لگائی، ہاف سٹینڈرڈ لاٹ لگائی، کو $30 نکالیے، یہ کوئی آرٹ نہیں ہے۔ آپ نے 02 سے $30 نکالے، یہ آرٹ ہے۔ 03 سے 30 نکالے، یہ آرٹ ہے۔ اسکیلپنگ کا نہ سوچیں نئے بندے، اور اچھی پوزیشنل ٹریڈ کریں H4 پہ مارکیٹ کو، بلکہ ملٹی ٹائم فریم میں مارکیٹ کو انالائز کریں، اچھی انٹری تلاش کریں، زیادہ انتظار کریں، کم ٹریڈ کریں، انتظار کر کے ٹریڈ ڈھونڈیں، آپ کو اچھی ٹریڈ ضرور ملے گی۔ منی مینجمنٹ میں کیا ہم غلطی کرتے ہیں؟ ہم جب مارکیٹ آل ٹائم لو ہوتی ہے
اور آل ٹائم ہائی ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ تر نئے ٹریڈرز منی مینجمنٹ بھول جاتے ہیں، مارکیٹ بہت زیادہ اپ چلے گی، حالانکہ وہ تو اوور باؤٹ ہو چکی ہوتی ہے، وہ تو اپنی سپورٹس توڑ چکی ہوتی ہے، اس میں تو انٹر ہونا ہی نہیں چاہیے، ویسے بھی چلتی ٹرین میں کبھی بھی نہیں بیٹھنا ہم نے۔ تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے، مارکیٹ آلریڈی ساری سپورٹس توڑ چکی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، مارکیٹ کے پیئر اوور باؤٹ ہو چکے ہیں، ہم دوبارہ منی مینجمنٹ کو اگنور کرتے ہیں۔ زیادہ تر نئے ٹریڈر جب مارکیٹ زیادہ اوپر نکلتی ہے وہ ٹیکنیکل کچھ نہیں دیکھتے، فنڈامنٹل کچھ نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ سپورٹس جو ہیں وہ بریک ہو چکی ہیں اور پیئر اوور باؤٹ ہو چکا ہے، کیا کرتے ہیں، منی مینجمنٹ اگنور کر کے بڑی لاٹ سائز سے آتے ہیں۔ ایک میجر غلطی یہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں کرنی، اس سے کیا ہوگا، آپ جو ہے وہ لاس کر بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے، دوسری غلطی نئے لوگ لیئر کرتے ہیں۔ آپ نے ٹریڈ لی، ٹریڈ آپ کے خلاف چلی گئی، آپ کا 5% نقصان کر رہی ہے، بجائے کہ ہم وہاں پر ایگزٹ ہونے کے، ہم اس سے ڈبل لاٹ سائز، ٹرپل لاٹ سائز ہے، پھر اوپر سے اس کو پھر سیل کرتے ہیں، وہ پھر اوپر جاتا ہے، پھر سیل کرتے ہیں۔ ایسے تو کبھی بھی آپ لانگ ٹرم سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنا رسک کوٹا جو آپ نے طے کیا ہے، مارکیٹ نے آپ کو اتنا نقصان دے دیا ہے، آپ کا مارکیٹ کی سپورٹ ٹوٹ چکی ہے، سپورٹ ٹوٹنے کے بعد ٹریڈ کو ہولڈ کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا، نیچے آ جائے وہ 100 دفعہ آ جائے، لیکن جو رولز ہیں وہ آپ نے اپنے رولز کبھی بھی نہیں توڑنے۔ آپ کو سٹاپ لاس کا فائدہ بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، لیکن سٹاپ لاس کی وجہ سے آپ اس مارکیٹ کے اندر سروائیو کریں گے اور لانگ ٹرم چلتے رہیں گے۔ اچھا، ایسے نہیں کرنا کہ ٹریڈ آپ نے ڈال لیا، آپ کے خلاف چل گئی ہے، 1000 والا اس نے ٹریڈ لگائی، 100 مائنس چل رہا ہے، اوپر سے پھر 20 ٹھوکی ہوتی ہے، پھر وہ اوپر جاتی ہے، پھر 400 مائنس ہو جاتا ہے، پھر وہ اوپر سے اور 30-40 کی ٹھوک دیتے ہیں، تو پھر اکاؤنٹ جو ہے وہ واش ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، پھر مارکیٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، یار یہ یورو نے ایسے کر دیا، پاؤنڈ نے ایسے کر دیا۔ میرے بھائیو، مارکیٹ نے ہماری مرضی سے نہیں چلنا، مارکیٹ نے اپنی مرضی سے چلنا ہے، جو اس کے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکلز چل رہے ہیں ان کے مطابق چلنا ہے، ہم نے محتاط رہنا ہے، ہم نے مارکیٹ کو کبھی بھی موقع نہیں دینا کہ مارکیٹ ہمارے اوپر ہیوی ہو جائے۔ ہمارا ہمیشہ لاٹ سائز اتنا ہو، میکسیمم رسک 5% ہو، نقصان کر کے ایگزٹ ہوں، ایگزٹ ہونے کے بعد سکون کریں، 2-4 گھنٹے سکون کریں، ایک دن سکون کریں، اگلے دن انتظار کریں، پوزیشن ڈھونڈیں، مارکیٹ میں انٹری لیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی مارکیٹ جو ہے فوریکس کی، اس میں ہمیشہ آپ کو منی مینجمنٹ مارے گی، غلط ٹریڈیں جتنی مرضی لگا لیں۔ اب ایک بندہ 1000 کے ساتھ آئے، وہ ڈیلی کی میں کہتا ہوں 0.011 والی 4-5-6 ٹریڈ اٹھائے، جب تک وہ کلیئر نہ ہوں، ایس ایل ٹی پی نہ کریں، تب تک آگے نہ جائے۔ اب دیکھیں اگر وہ اس کی کتنی 5-6 ٹریڈز ہیں رننگ، ساری ٹریڈ سٹاپ لاس ہٹ کریں تو اس کا کتنا نقصان ہوگا، $20-30 کا، کچھ نہیں ہوتا۔ دوبارہ انالائز کرے، دوبارہ سیکھے، اگر پھر ایسی کوئی بیڈ لک ہوتی ہے تو پھر اس کا اتنا ہی نقصان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس میں مہینے کا 10-15-20% ٹارگٹ رکھ کے ڈیلی بیس پہ، ویکلی بیس پہ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں تو آپ کو کبھی بھی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹریڈ کو کبھی بھی غیر ضروری ہولڈ نہ کریں، سپورٹ ٹوٹ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا نقصان کر کے ایگزٹ ہو جائیں، دوبارہ کسی اور پیئر کو دیکھ لیں، ایک دن بعد دیکھ لیں، اور دل کو تسلی دینے کے لیے ہمیشہ منتھلی ایوریج نکال لیں، ڈیلی پرافٹ نکالنے کا نہ سوچیں، اگر نہیں نکل رہا اگلے دن نکال لیں، اس سے اگلے دن نکال لیں، اس سے اگلے ہفتے نکل آئے گا۔ ہمیشہ اپنی کیلکولیشن کریں کہ آپ نے مہینے کا کیا کمایا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آپ کو کبھی بھی مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ میسج میں اپنی ٹیم کو دیتا رہتا ہوتا ہوں تاکہ انسان ہے نا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اس کو دوبارہ ٹیوننگ کی ضرورت رہتی ہے، ایک ہی چیز اس کو بار بار اپڈیٹ ہوتی رہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یار میں نے غلطی نہیں کرنی، پیسے بہت قیمتی ہیں، فوریکس کے اندر غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔
جن لوگوں کی عادت ہے کہ وہ منی مینجمنٹ نہیں کرتے اور سٹاپ لاس نہیں لگاتے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور پھنس جاتے ہیں، یہ گارنٹی ہے۔ ایک مہینہ گزار لیں گے، 2 ہفتے گزار لیں گے، 3 ہفتے گزار لیں گے، کبھی نہ کبھی مارکیٹ اس کے خلاف جائے گی، بندہ پھنس جائے گا، سارا کچھ دے بیٹھے گا۔ اچھا، فوریکس کے اندر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، آپ 1,000 سے مارکیٹ میں آئے، سکون سے چلایا، اس کو 1200 کیا، اگلے مہینے اس کو 1200 کیا، اس سے اگلے مہینے اس کو 1500 کیا، کرا کے آپ نے جنوری میں اکاؤنٹ شروع کیا، ٹھیک ہے، اور دسمبر میں آپ نے اس کو اچھا گرو کر کے، مثال دیتا ہوں کہ 5,000 کر لیا، فل فوکس کے ساتھ، فل توجہ کے ساتھ۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، دسمبر آ گیا، آپ نے دیکھا کہ یار مارکیٹ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے، اخیر اوپر چلی گئی ہے، میں یہاں سے مارکیٹ کو سیل ڈالتا ہوں، 5,000 کو 10,000 کرتا ہوں۔ جس دن آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اس دن آپ کی ناکامی ہے فوریکس میں۔ کوئی پتہ نہیں مارکیٹ نے کس دن ہمارے خلاف جانا ہے۔ آپ نے ہمیشہ پریپیئر رہنا ہے، مارکیٹ کے خلاف جانے کی پلاننگ کر کے پھر ٹریڈ لینی ہے۔ جب آپ مارکیٹ کے خلاف جانے کا سوچ کے، کیلکولیٹ کر کے، رسک اینڈ ریوارڈ کیلکولیٹ کر کے انٹری لیں گے تو آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ وہ مثال دے رہا تھا، ایک بندے نے 1,000 سے شروع کیا، 5,000 پہ لے گیا، دسمبر میں آ کے یہ مارکیٹ اوور باؤٹ ہوئی اوپر، منی مینجمنٹ کو اگنور کر کے 5-10 لاٹس اوپن کر دیں، اکاؤنٹ زیرو ہو گیا۔ اس بندے نے کیا کمایا؟ کچھ بھی نہیں کمایا، پورا سال ضائع گیا، منافع ضائع گیا اور محنت ضائع گئی۔ اچھا، ہم لوگ سم ٹائم تسلی دینے کے لیے نا دل کو، مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے 1,000 سے شروع کیا، 2,000 کر لیا، ٹھیک ہے، ایک دن کوئی پھر میٹر خراب ہو گیا دماغ، تو منی مینجمنٹ اگنور کر کے کوئی لیئر کر دیا، کوئی بے ترتیب مارٹ اینگل کر دیا۔ جو لیئر اور مارٹ اینگل ایک بہت ٹیکنیکل کام ہے، نئے بندے اس چیز میں نہ جائیں۔ تو کیا لیئر کر دیا یا مارٹ اینگل کر دیا، اس سے کیا ہوا، اکاؤنٹ 1,000 پہ پھر آ گیا، پھر ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، 1,000 منافع ہی تھا۔ بھائی جو 1,000 منافع تھا وہ آپ کا حق تھا۔ آپ کسی جگہ پہ بندہ جب کام کرتا ہے تو ایک مہینے کی اس کو تنخواہ ملی ہے، ہم وہ تنخواہ ضائع کرتے ہیں، لیکن فوریکس میں ہم اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے دیتے ہیں، کوئی نہیں خیر، میں نے 1,000 ہی ڈالا تھا، اگر 1,000 اڑ گیا وہ پرافٹ سے ہی اڑا تھا۔ بھائی وہ پرافٹ آپ کا ہے، وہ آپ کی محنت ہے، وہ کیوں اڑے؟ باقی منی مینجمنٹ کبھی بھی اگنور نہیں کرنی اور سٹاپ لاس کو کبھی بھی نہیں بھولنا۔ اگر ان چیزوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، ان پہ عمل کر لیں، تو میری گارنٹی ہے کہ آپ کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ غلط ٹریڈ لگانا مسئلہ ہی نہیں ہے یار، غلط ٹریڈ ہر کسی سے لگتی ہیں، لیکن وہ ایک کیلکولیشن سے لگیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری غلط ٹریڈ ہمارا اکاؤنٹ خالی کر دیتی ہے، ایسے اگر کریں گے تو کتنی دیر تک چلیں گے؟ کتنا کہ یار $1,000 ہے پاکستان، کتنا 2 لاکھ، پونے 2 لاکھ بنتا ہے، ایک اٹھ جائے گا، 2 اٹھ جائے گا، کس بندے میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ بار 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 اپنے اکاؤنٹ کو ری گرو کرے؟ ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہم دنیا کے سب سے بہترین اور سکون والے کام کو، ہم جس کو اپنے گھر پہ بیٹھ کے مزے سے کر سکتے ہیں، اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یار اس میں کبھی بھی گریڈی نہیں ہونا، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے جب غلطی کی، مارکیٹ خلاف چل گئی تو پیسے زیرو ہو جائیں گے، دوبارہ اکاؤنٹ نیا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، جو کلاسک منی مینجمنٹ ہے، جس کو زیادہ تر جو ٹرینر ہیں فوریکس کے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں۔ آپ کا $100 کا اکاؤنٹ ہے تو 0.01 کی ٹریڈ پلیس کریں، 5% رسک یعنی کہ $5 نقصان کے اوپر۔ تب تک نئی ٹریڈ اوپن نہ کریں جب تک وہ ٹریڈ آپ کی ایس ایل نہ کر دے، یا وہ ٹریڈ آپ کی 20-30 پپس پروفٹ میں جائے اور آپ اس کو بریک ایون نہ کر دیں، تب تک نئی ٹریڈ اوپن نہ کریں۔ اسی طریقے سے باقی 1,000 ہے، 1,000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی پیئر پہ، ایک ہی جگہ پہ فوراً سوچ 1.10 کی ٹھوک دی۔ ہاں، اگر کوئی اچھی پوزیشن ملتی ہے آپ کو، اچھی جگہ ہے، مارکیٹ کا سٹرونگ ٹاپ یا باٹم ہے، وہاں پہ آپ کو اچھے ایویڈنس ملے ہیں اور چھوٹا ایس ایل مل رہا ہے، پھر آپ 0.10 لے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ سیکیور آپ کو نہیں لگ رہا، میں اس کے بھی کہتا ہوں ہاف جائیں آپ، اس کے بھی، میں اب پرسنلی جو یہ کلاسک منی مینجمنٹ ہے اس کے ہاف پہ کام کرتا ہوں اور اچھا میں
ایوریج نکال لیتا ہوں. جو میری ٹیم ہے وہ تو جانتی ہے, جو نئے لوگ ہیں وہ بھی اس کو کم از کم اس پہ تو عمل کریں نا. میں پرسنلی بتا رہا ہوں کہ میں اس سے بھی ہاف پہ جاتا ہوں. مثال دیتا ہوں, اگر میرا 10,000 کا اکاؤنٹ ہے تو میں کبھی بھی 0.50 کو کراس نہیں کرتا, اور اچھی ایوریج نکلتی ہے. چھوٹی ٹریڈ سے بڑا پروفٹ نکالنا آرٹ ہے, کیونکہ وہ ٹریڈ پھنس جائے تو ہمیں تنگ نہیں کر سکتی. نہ لیئر کریں, نہ مارٹ اینگل کریں, اس کو سپورٹ ٹوٹنے پہ ایگزٹ کریں. اکاؤنٹ میں کھلارا نہ ڈال کے رکھیں, کوئی اوپر اوپن ہوئی ہے, کوئی نیچے اوپن ہوئی ہے, کوئی کسی پیئر میں, کوئی کسی پیئر میں. ذرا ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کریں تو مزہ آئے گا. 200 کے اوپر 0.02 کو کراس نہ کریں. جب وہ ٹریڈ آپ کی پروفٹ دے دے, اس کو بریک ایون کر کے نہیں اوپن کر سکتے ہیں. تو اگر اس پلان پہ چلیں گے, ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمیں پروفٹ تھوڑا ہوگا, تھوڑا نہیں ہوتا. اگر آپ کا 1,000 کا اکاؤنٹ ہے, آپ کے 5 بھی ڈیلی بنتے رہیں, 5 سے 10 لگا لیں, ڈیلی بنتے رہیں. 10 آسان ہے بہت. 0.1 کی 2-3 لگی ہوں اچھی ٹریڈ, وہ 1,000 پہ آپ کو $10 دے دیتی ہیں. مہینے کا $200 ہو گیا. $200 ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے. اگر آپ اس فارمولے پہ چلیں تو آپ تو ایک فریش جو گریجویٹ ہے, اس کو 9 to 5 جاب کرنے کی جتنی سیلری ملتی ہے, آپ اس کے قابل تو گھر بیٹھ کے ہو گئے. تو اس مینجمنٹ پہ عمل کریں, کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. جو بندہ منی مینجمنٹ کرتا ہے, سٹاپ لاس لگاتا ہے, گارنٹی ہے یار اس کا اکاؤنٹ واش نہیں ہو سکتا. باقی کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹس بھی کر سکتا ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ ریگولر ویڈیوز بنایا کروں. جو مجھے ٹاپک دیا کرے گا کوئی, میں فوراً اسی پہ ود ان فیو ڈیز, بلکہ کوشش کروں گا اسی دن اس پہ ویڈیو شارٹ بنا کے دے دوں. شکریہ. اللہ حافظ.